سامعین امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جب یہ اتنی حقیر حکومت ہے تو آپ نے اسے قبول کیوں کیا؟ امیر کائنات کا جواب خالی تاریخ سمجھ کے مت سنیے گا، اسے مذہب کی پالیسی اور شیعت سمجھ کے جواب سنیے گا۔ یہ امام کا جواب جو ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر تمہاری حالت حضور کے آنے سے پہلے والی نہ ہو گئی ہوتی تب بھی لات منات اور عزا کو پوچھتے تھے، اب بھی لات منات اور عزا کو پوچھتے ہو۔ اب مولا علی کا فکرہ ہے تو اس کی تشریح کا بھی زمانہ متحمل نہیں، تعداد سے آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہو تو وہ آپ کی معرفت کا اپنا ادراک ہے۔ پہلے بھی 3 بتوں کو پوچھتے تھے اور اب بھی 3 بتوں کو پوچھتے ہو۔ تم پہلے والی حالت پر آ گئے تھے اس لیے میں نے قبول کیا، تو حجت خدا کے آنے سے پہلے بھی دنیا پہلے والی حالت پر، حضور سے پہلے والی حالت پر واپس آ چکی ہوگی۔ بت پرستی ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ سامنے کوئی مجسمہ تراشا جائے اور پھر اس کی ہو۔ حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا قاتل پر لعنت، اور پھر فرمایا مقتول پر بھی لعنت۔ پبلک پریشان ہوگی۔ فرمایا مولا ایک حق پہ ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ کافی دیر امام خاموش رہے اور پبلک حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن رہی۔ اب ایک بندے سے رہا نہیں، مجمع آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا، مولا اس فرمان کی تشریح فرمائیے، ہمارے دل ڈوبے جا رہے ہیں، قاتل اور مقتول دونوں پہ لعنت کیوں؟ کہ دیکھو جو علی کے خلاف بولے وہ قاتل ہے اور جو تسلیم کر جائے وہ مقتول ہے۔ اس نے تو ایک جھوٹ بولا مولا علی کے خلاف، مولا علی کی شان کے خلاف، مولا علی کی ولایت کے خلاف، تو وہ قاتل ہے، اور جس نے اس کی بات کو سچ سمجھ کر یقین کر لیا وہ مقتول ہے۔ امام نے کہا قاتل میں بھی لعنت، مقتول میں بھی لعنت۔ تو اب یہ کنڈیشن اسی طرح سے ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی ابتر۔ عمر بن العاص وزیر اعظم تھا معاویہ کا، امیر کی شہادت پر اس نے مرثیہ کہا۔ اس کی پہلی لائن یہ ہے کہ آج نبع العظیم دنیا سے چلا گیا۔ آپ کے ہاں ایسے کاریگر مولوی پیدا ہو چکے ہیں جو امیر المومنین کے نبع العظیم ہونے کا انکار کر چکے ہیں، حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے اما یتساءلون عن النبع العظیم، یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوں فی مختلفون، جس کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا ہے وہ نبع العظیم ہے جس کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا علی انت نبع العظیم، آپ کی ولایت ہے جو سب سے بڑی خبر ہے، اسی لیے علی کی ولایت کو پہنچانے والا نبی سب سے بڑا نبی ہے۔ خبر بڑی تھی اس لیے پہنچانے والے کو سید الانبیاء بنایا، اور حضور آخری نبی اس لیے ہے کہ علی ولی اللہ آسمانوں میں آخری خبر ہے، اور اس کا جو ٹوٹل امپلیمنٹ ہوگا وہ امام زمان کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اس لیے مولوی امام کے آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، یا ابن زہرا آپ جائیے، ہم موجود ہیں، اور امام تلوار چلائیں گے، کئی سروں کو امامے نہ دے سکیں گے پناہ، جو ذوالفقار علی بے نیام ہو جائے۔ پرانی روایات میں کوفے سے نجف تک اور وہاں سے کربلا تک مولویوں کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ اب مولانا صاحبان نے ایسے روایت میں تھوڑی سی جگہ تھوڑی کرنی شروع کر دی ہے، حالانکہ مولوی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ حجت خدا کا انکار کیا جائے گا ان کے سامنے، ایسا دین پیش کریں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ گویا یہ بالکل نیا دین ہے۔ اس کی تشریح خطرناک ہے، لیکن فکرہ ہیڈ لائنز کے طور پہ ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے۔ صاحب الدعوت النبویہ امام علیہ السلام جب دین پیش کریں گے تو مسلمانوں کو بالکل نیا محسوس ہوگا، بالکل نیا۔
یعنی پچھلا دین اتنا چھپ چکا ہوگا، امام جب ظاہر کریں گے تو وہ نیا دین عجیب لگے گا، اور پرانا دین جو امام علیہ السلام حضور والا بیان فرمائیں گے، ائمہ معصومین والا بیان فرمائیں گے، تو پبلک کو حیرت محسوس ہوگی کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ، کیا شان ہے میرے امام کی، فاطمہ زہرا کی عصمت کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ بھی معصوم ہیں لیکن فرعون چھوتا رہا، کبھی کبھی آسیہ سے لے کے کھلا لیتا ہوگا، گھر میں جو پلتے رہے، ہے معصوم لیکن فرعون چھوتا رہا۔ عیسیٰ کو خدا نے بلایا تو فرمایا میں تجھے لوگوں کی نجاست سے دور لے کر جا رہا ہوں، بہرحال پبلک کے اندر تھے۔ حضور کو، مولا علی کو یہودی بھی ہاتھ ملا لیتے تھے، عیسائی بھی ہاتھ ملا لیتے، لیکن کیا کہنے عصمت فاطمہ الزہرا کے، غیر معصوم نہ دیکھ سکا نہ چھو سکا، اور یہ اگر آئی صفت تو دو اماموں میں، دو معصوموں میں آئی، خواتین میں فاطمہ الزہرا اور مردوں میں قائم آل محمد، کوئی چھو بھی نہ سکے گا کافر اور مشرک، اور مشرک اور کافر کھانے کو بھی نہیں چھو سکیں گے۔ پہلے خطبے میں امام یہ فتویٰ جاری کریں گے، امام حرامنا بعد یوم مال امنا صدیقہ، آج کے بعد علی کی ولایت کے دشمنوں پر میری ماں فاطمہ کا رزق حرام ہے۔ یہ جو قتل شروع ہوگا یہ بعد میں شروع ہوگا، بعد میں اللہ خود آواز دے گا، امام سے گفتگو کرے گا بغیر جبرائیل کے واسطے سے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا زمین پر کافروں کی ایک بستی بھی قائم نہ رکھ، اور اللہ امام زمان سے کہے گا حجتی لا تذر علی الارض من الکافرین آثارا، اے میری حجت زمین پر ایک کافر کا اثر بھی باقی نہ رہنے دے۔ اب آپ نے نوح اور امام زمانہ کی طاقت میں فرق دیکھا، جو اپنا کام اللہ سے کروائے اسے نوح کہتے ہیں، اور اللہ اپنا کام جس سے کروائے اسے امام زمان کہتے ہیں۔ نوح محمد اور ایک معاشرتی حالات پر میری کوشش ہوگی کہ کسی ایک مجلس میں مکمل وہ علامات تذکرہ کی جائے کہ جو معاشرے کے اندر خطرناک بھی ہیں، اور ائمہ معصومین نے بیان بھی فرمایا کہ حضرت کے ظہور سے پہلے ایسا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، کیونکہ امام علیہ السلام کا ظہور انسانیت کے لیے تسکین بھی ہے اور ناگزیر بھی، اس کی ساری پلاننگ ختم ہو جائے اگر امام زمانہ نہیں ہے۔ آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک پوری کائنات بنانا بیکار ہے اگر امام مہدی نہیں ہے۔ اگر وہ عادل سے دنیا کو پور کرنے والا نہیں ہے تو پھر شیطان کا دعویٰ ٹھیک ہے کہ یہ خون بہائے گا۔ ابھی انی عالم لا تعلمون کا جواب باقی ہے، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، وہ امام زمان کی حکومت ہے۔ ختمی المرتبت حضور نہیں ہے، امام مہدی ہے۔ خاتم المعصومین حضور نہیں ہے، امام مہدی علیہ السلام۔ یہ فکروں کو چرایا گیا ہے۔ ختمی المرتبت وہ آخری مرتبے والا جس کے بعد اللہ نے کسی کو مرتبہ دیا ہی نہیں، کسی کو نہیں دیا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، سورہ ہود کہہ رہی ہے میرا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اس کا تو کبھی دیسی طریقے سے ترجمہ ہو تو پھر لطف ہے۔ دکاندار کو آپ پیسے دے رہے تھے، اس نے کہا 100 روپے اور دے دیے، اور دے دیے، اور آخری پیسے نکال کے کہا اب باقی میرے پاس یہی ہے، جس کے بعد اس کے پاس کوئی شے نہ ہو۔ آخری حجت، اس کے آگے میں خانہ بھی نہیں، اس کے آگے عطیہ بھی نہیں، اس کے بعد دروازہ بھی نہیں، اس کے بعد شہر بھی نہیں، حجت آخر، اس کے بعد اللہ کوئی حجت نہیں رکھتا، یہ آخری حجت ہے۔
خداوند کی طرف سے. ایک محمد کے لیے کائنات بنائی گئی، ایک محمد کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے. اور کائنات کا وجود دلیل ہے کہ وہ ہے صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. یہ تعارف ہے امام زمان کا. یہ سکیچ بنایا جائے، تصویر بنائی جا رہی ہے. نبی جیسی دعوت، علی جیسی سہولت، بطول جیسی عصمت، حسن جیسا حلم، حسین جیسی شجاعت، زین العابدین جیسی عبادت، محمد باقر جیسا علم، جعفر جیسے آثار، کاظم جیسا قزم الغیظ، رضا جیسا رضاؤں کا مالک، تقی جیسا صاحب جود، نقی جیسا صاحب کرم، ہیبت جیسے عسکری کی، غیبت جیسے اللہ کی.